بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نادے علی مدر اللہ جائب تجدون لکا فی النوائب کل من وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم زمین پر بیٹھ کر تیری کریم کنیز کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت کا دن کے لمحات کا ذکر کا جشن منا رہے ہیں پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کو خالی نہ لوٹانا اپنے حبیب کے گھر آنے والی اس عظیم خوشی کی مناسبت سے احسان فرمانا ہم جو لنگر کھاتے ہیں صبح دوپہر شام اس کریم گھر کا صدقہ وہ ہم سب کو لنگر حلال کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرمانا خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے پروردگار عالم خالق کائنات تمام سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنانا جتنے مرد سب ناصر امام بن کے امام کے لشکر کے قابل بنے جتنی مستورات ہماری ہیں سب کنیزان امام میں شمار ہوں خالق کونین 1400 سال ہو گئے ہمیں علی کو منواتے اس جشن کا صدقہ ہمارا کردار ہمارا معیار اتنا بلند کر دے کہ غیر ہمیں دیکھ کے کہے یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا پروردگار عالم خالق کونین ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو یہ بانیان جنہوں نے یہ سعی کی بلکہ میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں شہزادی نے ان پہ کرم کیا انہوں نے اہتمام جشن کیا شہزادی کونین اپنے پاک لخت جگر قائم آل محمد کی نصرت میں شمار فرمائے کیونکہ میں ممبر پہ نہیں کہتا کھڑے ہو کر کے قبول فرمانا قبول فرمانا قبول فرمانا میرا ایمان ہے عقیدہ ہے اگر شہزادی کا وارث قبول نہ کرے تو ذکر نہیں ہوتا نصرت میں شمار فرمانا جو مومنین مومنات تنگ دست ہیں پریشان حال ہیں مصیبت میں گرفتار ہیں برکت صاحب و زمان سے پروردگار ان کی تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں دور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر شاباش یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث جشن سیدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود
حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامع الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور فرو نیاز وہ ہے جو بچپن میں ماں یہ کہہ کر کھلاتی تھی نظر اللہ نیاز حسین. وہی بات اچھے وہ کیا بات ہے وہ نیاز ہے جو والدہ گھر میں لنگر جو پکا ہوتا تھا بچپن میں کھلاتی تھی نظر اللہ نیاز حسین. جو پکا کے بیٹھے ہو سرکار کے نام کی وہ معمولی نیاز نہیں ہے وہ بڑی کمال نیاز ہے. یہ اور بات ہے ذرا تھوڑا سا نیاز میں احتیاط اور ادب ہمارا ختم ہو گیا ورنہ بڑا ادب اور احتیاط کیا جاتا تھا نیاز میں. خان صاحب یہ مولانا بیٹھے ہیں یہ بات کے طالب علموں میں سے ہیں لیکن یقیناً استادوں نے بتایا ہوگا یا بزرگ تشریف فرما ہو آپ تصدیق فرمائیں گے انہوں نے بھی سنا ہوگا ہم نے بھی اساتذہ سے سنا ہے. پہلے جب نیاز پکاتے تھے کم از کم 40 دن پہلے تیاری شروع کرتے تھے. لکڑی کاٹنا لکڑی کو نہر سے دھونا یا پانی سے درود پڑھ کے دھونا دھو کے چھت پہ رکھنا خشک کرنا. جب خشک ہو جاتی پھر ایک جانور جو سال بھر محنت کر کے تیار کیا جاتا اس کو ذبح وضو کر کے کعبے کی طرف رخ کر کے چھری تیز کر کے جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کر کے پوری تیاری کے ساتھ لنگر پکایا جاتا. حاضری سرکار عباس کی تیار کی جاتی. ایسے ہی جو آگ جلنے کے بعد وہ سواک کے دی سمجھتے ہو نا وہ جو بچ جاتی اس کو خان صاحب دفن کرتے تھے. پوچھا جاتا بھائی یہ دفن کیوں کر رہے ہو چھپا کیوں رہے ہو کہتے تھے اس پہ حسین کا لنگر پکائے پاؤں نہ لگ جائے. ہوئے 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 نیاز کی حقیقت. اس کے بعد کیا کرتے تھے کمرے میں اگربتی جلا کے سارا گھرانہ مل کے آل محمد پہ درود پڑھنا. درود پڑھتے تھے پھر نیاز پہ کپڑا دے کے کنڈی لگا دیتے تھے. کم از کم گھنٹے ڈیڑھ دو بعد یا 2-4 گھنٹے بعد دروازہ کھولتے تھے. خان صاحب یقین اس معیار پہ ہوتا تھا جس عباس کی حاضری پہ پنجہ لگا ہوتا یقین کرتے نیاز قبول ہو گئی. اب تو معاملہ سہل پرستی میں آ گیا. نہیں ادب تھوڑا سا کم ہو گیا ادب بڑھاؤ. یہ نیاز ہے نظر اللہ بشاباش. بات چل رہی تھی چھوٹی سی مودت میں شہزادی کونین کا جشن ہے. 1-2 تمہیدی جملے میں شہزادی کونین پہ آتا ہوں. مودت معمولی لفظ نہیں چھوٹا لفظ نہیں. بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں. مودت کے لیے پہلے محبت ہونا ضروری ہے. محبت ہوگی تو مودت ہوگی. محبت ہی نہ ہوئی تو مودت نہیں ہوگی. اب ذرا فرق سمجھتے جانا. محبت اس کو کہتے ہیں میں نے کی محبت مجھے کیا ملے گا. مودت اس کو کہتے ہیں میں نے کیا کچھ نہیں چاہیے کیونکہ یہ لائق مودت ہے. تھوڑا سا فرق ہے. سپرلیٹو ڈگری ہے محبت کے اوپر ہے مودت. سپرلیٹو ڈگری اوپر اونچا معیار. میں نے کی محبت مجھے کیا ملے گا. مودت کہتی ہے میں نے کوئی احسان نہیں لگایا انہوں نے مجھے توفیق دی اس قابل بنایا. نہیں ابھی نہیں. ایک والد اپنی اولاد سے مودت کرتا ہے. والدہ والد کس معیار کی. گرمی جھیلتا ہے دھوپ سردی اپنے آفس کے باس کی ڈانٹیں پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرتا ہے. کما کے اولاد کے لاتا ہے. خود نہیں کھاتا اولاد کو دیتا ہے. یارو کے غرض کرنا چاہوں گا تیتری عام مجمع نہیں بیٹھے عارف بیٹھے ہو مہربانی کرو والد کو اف تک نہ کہو. میں اکثر دیکھتا ہوں علی نواز خان مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس ملت کے جوانوں پر. باقیوں کا میں کچھ نہیں کہتا. میرے باپ نے میرے اوپر کیا احسان کیا. کچھ چھوڑ کے نہیں گیا کچھ دیا ہی نہیں. اور تجھے کچھ بھی نہ دے
علی تو دیا ہے نا. بھائی کیا بات ہے بھائی, زندہ باد بھائی, بہت اچھے بھائی. کیا دے تجھے ہو جی, کچھ نہیں چھوڑا جی, جائیداد نہیں بنائی میرے لیے ساری زندگی, مال نہیں اکٹھا کیا, تجھے کچھ نہ دے, آل محمد کی محبت تو دی ہے نا. اور یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے, مہربانی کیا کرو, سرکار کا وہ فرمان ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا کرو. والد اس اعلیٰ معیار کا نام ہے. سرکار فرماتے ہیں جب تیرے گناہ بڑھ جائیں اور گناہ کے معافی کے چانس نہ ہو, باوضو ہو کر والد کا چہرہ دیکھ. بڑا مقام ہے. اور یاد رکھنا اس مقدس منبر کی عظمت کی قسم, جس کو معرفت والدین نہیں ہے اس کو معرفت امام نہیں ہو سکتی. ہاں بہت احترام ضروری ہے, چھوٹا سا ہوتا اتنا بڑا کرتے ہیں. بہت ضروری ہے والدین کا احترام. احترام کیا کر, ان کی دعائیں عرش پہ جاتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, دھوپ گرمی سردی برداشت کی, کما کے آ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. لو جی کوئی آ گیا, خان صاحب کی میں مثال دے دیتا ہوں. خان صاحب اب اتنا اپنی اولاد کے لیے کیا, آپ نے اتنا اپنی اولاد کے لیے کیا, ذرا یہ بتاؤ اولاد بڑی ہو کر بھی آپ سے یہی تعلق رویہ رکھے گی؟ کہنے لگے ابھی تو چھوٹے ہیں, پتہ نہیں معاشرہ ان کو کس رخ پہ لے جاتا ہے, کوئی پتہ نہیں. تو خان صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, آپ بس کرتے جا رہے ہو کرتے جا رہے ہو کرتے جا رہے ہو. خان صاحب کہنے لگے اسی کو تو محبت کا کمال کہتے ہیں, نتیجہ نہیں چاہیے. ہوئے 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 ہوئے, مہربانی جو سمجھ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں. نتیجہ نہیں چاہیے, ہے مودت, نتیجہ نہیں چاہیے. مجھے دھوپ میں ڈالیں, گرمی ڈالیں, کہیں یتیم خانے پھینک آئیں, کہیں اولڈ ایج ہوم پھینک آئیں, پرواہ نہیں, یہ خیر سے رہے, یہ ہے معیار. ابھی بھی شیعہ قوم جب بھی جنت کا نام آتا ہے نعرے لگاتی ہے, نعرہ حیدری یا علی, جنت 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 جنت. ابھی میرے سے پہلے بچہ کلام پڑھ رہا تھا, جنان ہی جائے گا تو اگر شہزادی. اور حقیقت ہے, سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو جنت کیا ہے. اگر جنت ہی معیار ہوتا, آل محمد یہ نہ فرماتے جس دل میں مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. اس لیے تو اختر چنیوٹی نے کہا کسی نے سمجھا ہی نہیں, اختر در بطول سے ادنا سی شاہنما. ہوئے ہوئے ہوئے, دروازہ تو دیکھ, کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. بچپن سے ایک شوق ہوتا ہے, بس جنت بس جنت بس جنت بس جنت, پوری دنیا طالب جنت ہو. مولا سے پوچھا گیا, مولا آپ کا کون ہے؟ فرمایا سلمان. مولا اس نے کبھی زندگی میں جنت کی بات ہی نہیں کی. فرماتے ہیں یہ مومن ہے نا؟ مولا ہم سمجھے نہیں. فرمایا سلمان وہ مومن ہے جو جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا, جنت سلمان کے پیچھے بھاگتی ہے. میں زندہ باد. یہ باتیں بڑی غور طلب, بھلائیے گا نہیں, کبھی بھی آل محمد کو لالچ پہ مت مانیے گا. سب مشکل سا جملہ ہے, تمہید یہ بھی دو چار جملے میں شہزادی پہ آ رہا ہوں. کبھی بھی لالچ کی بنیاد پہ نہیں, ہمیں جنت دو گے ہم آپ کا ذکر کریں گے, نہیں, کچھ نہ دو, آپ تو مل گئے نا, اور کیا چاہیے. دیکھیں نا جناب سلیمان محمدی, یہ عام ہستی نہیں. ساجد خان صاحب عام ہستی نہیں جناب سلمان, کیونکہ سلمان ہی وہی ہوتا ہے جس کو محمد منا کہے. بھائی زندہ باد, منا کہے, سلمانو منا, سلمانو منا, منا منا منا, سلمان ہم سے ہے. آئیں, محمد کی بیٹی کا جشن ہے. سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں, سرکار آپ نے جناب سلمان کو منا فرمایا, سلمان ہم سے ہے, سرکار کوئی ایسے بھی تو ہوں گے جو آپ سے نہیں؟ بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سرکار جیسی ہستی کائنات کو قیامت تک کے قانون نہ بتائے. سرکار کوئی ایسا بھی تو ہوگا جو آپ میں سے نہیں. سلیمان تو آپ میں سے ہے, کوئی ایسا بھی تو ہوگا. سرکار فرماتے ہیں ہاں, ہم نہیں کہا تھا سلیمان و منا, اور ہم ہی کہہ رہے ہیں من غشا فلیسا منا.
جن کو ترجمے کا پتہ نہیں میں ان کو ترجمہ شامل کر لوں. من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اس کا مطلب جو کم از کم سلمان جیسا بنے وہ ہم میں نہیں عرض کر پایا ابھی نہیں سمجھا پایا. سہیوال سرگودا خوبصورت مٹی ہے. آؤ نا ذرا اس پہ غور کریں. چلو ایک لمحہ صرف. کیا کمال تھا جناب سلمان کا، سرکار نے منا بنایا. کیا کمال چھپا تھا، منا بنایا. میں تجھے بتاؤں، پورے جسم علی نواز خان ایک چیز ہے جسے دل کہتے ہیں. پورے جسم میں جسے دل کہتے ہیں. سلمان نے ہم سب کو ایک کلیہ دیا. بس منا میں اس لیے بنا، تم بھی بن سکتے ہو اگر اس دل میں بے دل کے دل کو بٹھا لیا پھر تم بھی منا بن سکتے ہو. ہاں ملاوٹ ہو جائے گی ان کے علاوہ کسی اور کو بٹھا لیا. دودھ والوں نے اپنی دکانوں پہ لکھ لیا کہ من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سرکار کی حدیث دودھ والوں کے لیے صرف نہیں تھی. سرکار فرمانا چاہتے تھے روئے زمین پر رہنے والے لوگوں، ہماری محبت نام ہی اس کمال کا ہے جس دل میں بیٹھتی ہے اس دل میں دوسرا کوئی نہیں ہوتا. پھر بندے کو محبت مودت پہ لے جاتی ہے. خان صاحب کبھی چکر لگا، میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ مودت ہے کیا، مودت میں کرنا کیا پڑتا ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے بس ایسی مودت ہے. اگر ایسے مودت ہوتی طرح محمد یہ نہ کہتا قل لا سال. اچھا یہ بھی بڑا کمال ہے ساجد خان صاحب. پورے قرآن میں ایک مختصر سا جملہ دینے لگا ہوں. پورے قرآن میں جہاں جہاں قل آیا ہے، قل کہہ دے، اس کا مطلب وہ محمد کے لیے نہیں. محمد ان سے کہہ دے، محمد ان سے کہہ دے، محمد ان سے کہہ دے مودت ان پہ واجب ہے تیرے اوپر نہیں ہے. ان سے کہہ دے مودت واجب. آؤ جی مختصر سی آپ کی خدمت میں اس کی نچوڑ کی تقریر کی جو تمہید کی اس کا نچوڑ عرض کروں. مودت کی تو کس نے کی؟ کوئی تو تاریخ میں ایسے ہے نا، یقیناً ہے. اس گھر کے نوکر، اس گھر کی کنیزیں، اس گھر کے عاشق. یہ کمال نہیں تو کیا، بیٹھی فرش پہ ہے، روٹی عرش سے منگوا. محمد والے محمد بلند خان صاحب کسی نے جناب فضا کی شان میں ایک جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. کوئی شاعری سے دلچسپی ہے نا. سیدہ کی ثنا، معظمہ کی ثنا، مخدومہ کی ثنا، ام ابیہا کی ثنا. ہاں جی اتنا غیرت مند ہے ہر بندہ، مولا کی عزت کی قسم ہم سب میں اتنا غیرت مند ہے. ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو چوک میں کھڑے ہو کر اپنی ماں بہن بیٹی کا نام برداشت کرے. ہے کسی میں جرت چوک میں اس کی ماں بہن بیٹی کا نام لیا جائے اور وہ اس کو پھر معاف کر دے؟ نہیں. زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، سر کے بال داڑھی کے بال سفید. اپنی ماں کو کہتے اماں، امی. اتنا ادب. ہم سب کو پتہ ہے ہماری ماں کا نام کیا ہے، لیکن ادب کہتا ہے خبردار. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. غازی کا مرید ہے یا نہیں؟ مجھے اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم، اس شب مقدس کی قسم، کوئی بڑے سے بڑا مورخ، بڑے سے بڑا مفسر مجھے غازی عباس کی زندگی میں آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ دکھائے. اچھی لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو آپ کی مرضی ہے. ہمیشہ آقا زادی، آقا زادی، آقا زادی. اسی طرح ہی ہے نا. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. کیا تمہیں تعارف نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تعارف؟ میں کن کا شعر پڑھ رہا ہوں؟ شہزادی کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی. نہیں پتہ چلا؟ پتہ چلا ہے. بس اس لیے تو کہتے ہیں با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. کوشش کیا کریں اس گھر کو لقب سے پکارا کریں. اچھا لگے تو بسم اللہ،
نہ لگے تو مجھے پریشانی نہیں ہے کہ میں نے دوبارہ تیتری آنا ہے، نہیں بلاؤ گے مجھے گھبراہٹ نہیں۔ گھبراہٹ زیادہ یہی ہوتی ہے نا، آج اگر 4 مجالس ہماری پکی نہ ہوئی تو فائدہ کیا اتنی دور سفر کر کے جانے کا؟ نہ، ولایت کی توہین ہے صرف اس لیے مجلس پڑھنا کہ مجالس پکی ہو جائے۔ ولایت کا کمال یہ ہے، اس لیے مجلس پڑھو یہاں بیٹھے ہوں کا سویا ہوا اور جاگ جائے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، زندہ باد، بادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس پہ زور نہیں ہے، اس پہ زبردستی نہیں ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے، ادب کا مقام ہے۔ شہزادی کونین، معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، ام ابیہا، امیر المومنین کا حرم، محمد کی شہزادی، حسنین کی اماں، بہت شکریہ۔ میری پوری تمہیدی گفتگو ایک طرف اور ان جملوں پہ آپ کا غور فرمانا ایک طرف، میں مشکور ہوا۔ صاحب و زمانہ آپ سے راضی ہوں، آپ نے ادب کو ویلکم کیا، میں آپ سے راضی ہوں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، سیدہ کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو۔ بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کرے گی، کچھ دیر تو فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو۔ میں بسم اللہ کروں، مہربانی بہت شکریہ۔ شہزادی میں بسم اللہ کروں۔ شہزادی کون ہے؟ معظمہ کائنات، مخدومہ عالم، طاہرہ کی مطہر شہزادی۔ یہ بھی خان صاحب ملکۃ العرب، معظمہ کائنات، صلوات اللہ سلام اللہ علیہا۔ جس گود کو شہزادی نے زینت دی وہ گود عام گود نہیں۔ اس وقت کے عرب سماج میں محمد کے جس حرم کو طاہرہ کہہ کے پکارا جاتا ہو، ہوئے 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 ہوئے، معمولی گود نہیں، اس گود میں شہزادی نے اللہ اکبر زینت بخشی۔ شہزادی کونین کا بچپن اپنی والدہ کی آغوش میں گزرا۔ معظمہ کائنات، مخدوم، گھبرا تو نہیں گئے؟ بندہ بیٹھا جشن میں ہو، گھبرایا بیٹھا ہو، ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہو، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، مہربانی درود پڑھوا لیں۔ بسم اللہ۔ آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ زندہ باد، زندہ باد، سلام ہے۔ ہدیۃ الشیعہ کتاب ہے ہمارے مذہب کی، علماء نے لکھا ہے دور غیبت میں جو اس طرح درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، فرمایا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے۔ پڑھو نا مل کے درود سردار کی بارگاہ۔ خان صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، دل ہے شہزادی کا، سنا دو۔ حوالہ کتاب کا میرے پاس موجود ہے، اللہ کرے یہ پیغام آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ ریڈ انڈین، پتہ ہے نا، جناب عیسیٰ کے دنیا میں تشریف لانے سے علی نواز خان صاحب 2500 سال پہلے ریڈ انڈین جہاں رہتے ہیں، بے بسم اللہ، امریکہ میں جہاں یہ رہتے تھے یا اب بھی ان کی نسلیں رہتی ہیں، یہ سال میں ایک جشن مناتے ہیں، جشن سیدہ جس کو کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، شہزادی کے نام کا ہے پروگرام، تو تھوڑا سا شہزادی پہ بھی عرفانی گفتگو ہو جائے۔ میں ممبر پہ عرض کر رہا ہوں، مولانا میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ سیدزادے ہیں، میری تائید فرمائیں گے۔ کتب میں ہم پڑھ بیٹھے ہیں، شہزادی کی حقیقت کما حقہ ہو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں ہاں قسم، پتہ ہی نہیں یہ کتنی عظمت کی مالک ہے۔ پوچھا گیا سرکار سے، حوالہ میرے پاس اب بھی کتاب موجود ہے، گاڑی میں موجود ہے، سرکار آپ کی دادی کا لقب محدثہ، محدثہ کسے کہتے ہیں؟
سرکار مسکرا کے فرماتے محدثہ اسے کہتے ہیں جو فرشتوں سے بولی بولے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، فرشتوں سے جو کلام کرے، گفتگو فرمائے. علامہ سیوطی جو بات لکھ گئے، اہل سنت عالم دین ہے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے پڑھی. یقین جانی مولانا علامہ سیوطی کہتے ہیں مجھ سے کسی نے سوال کیا بطول کا کیا مطلب ہے. ہو 3 حوالے میرے پاس کتابوں کے موجود ہیں. علامہ سیوطی کی اس روایت کو ہمارے علماء نے اپنی کتب کی زینت بنایا ہے. پوچھا گیا لفظ بطول کا کیا مطلب ہے. کون جانے جو حجتوں پہ حجت ہو. شہزادی کون ہے، معظمہ کائنات کون ہے، قاصر ہم بیان نہیں کر سکتے. پوچھا بطول کسے کہتے ہیں؟ تو علامہ یہ سیوطی کہتے ہیں اب تک جو میں نے مطالعہ کی ہے کتابوں کا، بطول اسے کہتے ہیں جو عورت ہو کے مستور ہو کے بھی مستور نہ ہو. بسم اللہ، علامہ سیوطی کی بات تھی، قبول کرو تو مرضی ہے، نہ کرو تو آپ کی مرضی ہے. بطول مستور ہو کے مستور نہ ہو. کون جانے شہزادی کے فضائل کیا ہے. لو جی، رینڈ انڈین سال میں ایک جشن مناتے ہیں، جشن معظمہ. تھوڑی سی محنت کرو، روحانیت تمہاری میراث ہے. میں سید ہو کے ممبر پہ عرض کر کے جا رہا ہوں، بھلا کیسے محنت کرو. اچھا کرتے ہو، مجلس پہ آتے ہو، جشن پہ آتے ہو، اچھا کرتے ہو، ماتم کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، علامہ عباس کی زیارت کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، حسین کے نام کا لنگر کھاتے ہو، اچھا کرتے ہو، سبیل حسین کے پانی کا قطرہ پیتے ہو. لیکن تھوڑی سی محنت کرو، روحانیت حاصل کر لو گے. کرو سوال، سید یہ ممبر پہ کھڑے ہو کتنا بڑا دعویٰ کر گیا، دلیل دینا. کیسے روحانیت حاصل کرے؟ بس کوشش کرو جب غازی کی علم کو دیکھ لو پھر حرام نہ دیکھنا، روحانیت حاصل ہو جائے گی. جس شکم میں حسین کے لنگر کا لقمہ ڈالو اس شکم میں حرام کا لقمہ نہ جائے. روحانیت حاصل. جس ہاتھ سے عباس کے علم کو مس کرو وہ ہاتھ کبھی کسی حرام پہ نہ جائے، روحانیت حاصل ہو جائے گی. جو قدم امام بارگاہ کی طرف جائے وہ قدم کہیں حرام کی طرف نہ جائے. گھبرا گئے ہو. جو جبین پروردگار عالم کے ہاں کربلا کی مٹی کو وسیلہ بنا کے جھکے، جو کربلا کی مٹی پہ جبین جھکے پروردگار کے ہاں وسیلہ بننے کے لیے، اس جبین کو کسی کے آگے نہ جھکا، روحانیت آ جائے گی. یہ تیری میراث ہے. آج روحانی لوگ عیسائی کمیونٹی میں، اب دیکھیں یہ دکھ کی بات ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا سے اٹیچ نہیں. اگر گوگل پہ سرچ کریں ساجد خان جی، آج کرسچن کمیونٹی میں لوگ آج اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. اندھا ٹھیک ہو جاتا ہے، علی کا نوکر پھیرے تو ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. اس معیار پہ تجھے اور مجھے آنا ہے. پوری بستی تیتری میں کسی گھر میں بندہ بیمار ہو، لا علاج ہو، آواز دے کے کہے علی کا نوکر چلے گا. وہاں پہنچ، آل محمد پہ 5 دفعہ درود پڑھ، وقت کے امام کو سلام کر. سلام کرنے کے بعد اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ کے 14 دفعہ مریض پہ پھونک. مریض ٹھیک نہ ہو تو علی کا نوکر ہی نہیں ہے. یہ تیری میراث ہے، اس کو قابو کر، سنبھال. یہ عارضی رشتے ہیں سب کے، بیٹا ہے، باپ ہے، دوست ہے، چاچا ہے، ماما ہے، رشتہ دار ہیں. یہ عارضی رشتے ہیں. یہ سانس ہیں، رشتے ہیں. سانس ختم، رشتے ختم. حاضر میت کہہ کے دفنا دیتے ہیں. اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، رشتہ ختم. جس رشتے نے ختم ہو جانا ہے اس کے لیے اتنا محنت کرتا ہے جس رشتے نے قبر میں بھی ساتھ ہونا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، زندہ باد، زندہ باد. اس لیے کوشش کرے، کلیہ بھی دے کے جا رہا ہوں، کوشش کر باوضو ہو کے رات کو سو، بستر پہ سو، 14 دفعہ اس گھر پہ درود پڑھ. درود پڑھ کے اپنے اوپر پھونک، اپنے گھر پہ پھونک. پھونکنے کے بعد 14 دفعہ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ.
پڑھنے کے بعد زمانے کے امام سے باتیں کر، مولا تیری رعیت ہوں، تو سلطان ہے، تو صاحب ہے، تو آقا ہے، تو مولا ہے، تو سردار ہے، تو حاکم وقت ہے۔ دیکھو نا، نماز میں سلام پڑھتے ہو، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے کربلا قازمین مڑ جاتے ہو، مڑ کے واپس کعبے کی طرف آتے ہو، یہاں جھک بھی جاتے ہو، آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، کون ہے زمانے کا امام؟ بڑے سے بڑا عالم دین، سید، ملنگ، فقیر، ذاکر، جس کا نام پہ جھک جائے اسے صاحب و زمان کہتے ہیں۔ ایک منٹ، صرف ایک جملہ بڑا ضروری، پھر دیکھ کر۔ اچھا، مولا سے کہتا کیا ہے؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنت زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ کہتا ہے نا، تو نے رسول کو سلام کیا، کہا اللہ مان، علی کو سلام کیا، کہا اللہ مان، قازمان والے سردار کو سلام کیا، کہا اللہ مان۔ نہیں، زمانے کا امام اسے کہتے ہیں جس میں 11 جمع ہوں۔ گھبرا گیا میں نے کہا ہے، جو 11 کا پرتاؤ ہو، جو زمین پہ اللہ کا کریم نمائندہ ہو، جو ہر جگہ موجود ہو۔ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی ایک بڑا بعد میں پریشان کرتے ہیں موالیہ نے حیدر اقرار کو، سید ممبر پہ کہہ کہ امام زمانہ ہر جگہ موجود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، تو نے ابھی نماز پڑھی تھوڑی دیر پہلے تیتری میں کھڑے ہو کر، کسی نے مسجد میں مولانا کے پیچھے پڑھی، کسی نے گھر میں پڑھی، کسی نے سرگودا میں پڑھی، ہم نے پیچھے میاں والی سے آگے پڑھی، میاں والی والوں نے میاں والی، لاہور والوں نے لاہور پڑھی، ایک ہی وقت میں سارے پڑھ رہے۔ امریکہ والوں نے امریکہ میں پڑھی، کینیڈا والوں نے کینیڈا میں پڑھی، کراچی والوں نے کراچی میں پڑھی، سب کہہ رہے ہیں السلام علیکم صاحب زمان، اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ بس صاحب زمان اسے کہتے ہیں جو جہاں پکارے اس کو وہاں پہ بچائے۔ سرکار کی معرفت کا ایک جملہ تھا، میں آپ کی جھولیوں میں ڈال گیا، اس لیے کو، اور یہ تیرا میرا یقین ہے، میں اپنے واجب القدر جو پیچھے ذاکر صاحب آئے بیٹھے ہیں ان سے لے کر آخری بندے تک بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں، تیرا میرا یقین ہے، جب ہم سلام پڑھے ہوتے ہیں ہمارے تصور میں ہوتا ہے امام دیکھ بھی رہا ہے، امام سن بھی رہا ہے۔ بس جس نے یہی تصور بازار میں قائم کر لیا، امام دیکھ بھی رہا ہے، امام سن بھی رہا ہے، جس نے یہی تصور اکیلے میں قائم کر لیا، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور یقین کریں اس نے حق کے مبدت کی ادائیگی کر لی۔ امام کا حیا، بندے بندوں کا حیا کرتے ہیں، امام کا حیا کریں تو کمال ہے۔ 4 بندے بیٹھے ہو نا، پھر 3 بندوں کا حیا ہوتا ہے، 2 بندے بیٹھے ہو دوسرے کا حیا ہوتا ہے، بندہ اکیلا بیٹھا ہو۔ لندن میں اہل بیت ٹی وی پہ میرے لائیو پروگرام چل رہے ہیں، علی نواز خان صاحب کسی نے سوال کیا، مولا امیر المومنین کا فرمان ہے مومن ہوا جس کی تنہائی پاک ہو، سرکار کے اس فرمان کو آج کے دور کے حساب سے واضح کریں۔ میں نے وہاں گزارش کی تھی، باتیں تو بہت ہیں، مختصر سا جواب ہے، آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو۔ آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کو سلام ہے، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ درود پڑھیں سردار کی بارگاہ میں۔ لو جی ویل گیوی اور اجل فرج آل محمد، نہیں بھولنا، اجل فرج نہیں بھولنا، اجل فرج آل محمد، شاباش۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک چھوٹی سی دلیل دینے لگا ہوں، بلکہ دعویٰ بھی اس کا چھپا ہے میری باتوں میں، کہ جناب سلیمان محمد علی کے دسترخوان سے لنگر کرتا تھا یا نہیں؟ کرتا تھا نا، جناب بوزر بھی کرتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، سن بیٹھے ہوگے، کیا بوزر کا عقیدہ اور ایمان جناب سلمان کے برابر ہے؟ نہیں، مہربانی، مولانا نے برادر نے تصدیق فرما دی، عقیدہ نہیں ملتا، ان کا ایمان کا درجہ اور ہے، ان کا ایمان کا درجہ۔ ویسے آپ کو پتہ ہے سلمان کا ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ہیں جی 10، کیا بات ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، ایمان کے درجے ہیں 10، میں آگے بتاتا ہوں جو بات شروع کر بیٹھا ہوں، ایمان کے درجے ہیں 10، جس علی کا نوکر 10ویں درجے پہ ہو اس کا علی کیا ہوگا؟ ہوئے 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 ہوئے، کیا بات ہے۔
جناب بوزر کا عقیدہ اور جناب سلمان کا عقیدہ اور ساجد خان صاحب میں چیلنج کر کے ممبر سے جا رہا ہوں، مجھے کوئی محقق ثابت کر دے کہ جناب سلمان نے بوزر سے کہا ہو بوزر تو علی کے ممبر پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں، تیرا تو عقیدہ ہی کچھ اور ہے، اور تیرا عقیدہ کچھ اور ہے، تو یہاں کیا کر رہے؟ نہیں، جناب سلمان کا بوزر کو کچھ نہ کہنا دلیل ہے ولایت اس کو کہتے ہیں۔ لڑانے کا نام ولایت نہیں، زبردستی کا نام ولایت نہیں۔ ساجد خان جی ایک ممبر پہ جا رہا ہوں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں سید ایک بات آج ممبر پہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ممبر پہ یہ بات ضرور کرنی ہے، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں ممبر پہ آج آپ نے اس پہ بڑا بولنا ہے۔ میں نے کہا میں نے بولنا ہی نہیں۔ کہنے لگے جو کیوں؟ میں نے کہا ممبر پہ بتا دیتا ہوں۔ ممبر پہ گئے، میں نے گزارش کی زبردستی نہ کر، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کا قصور نہیں، آل ان کی زبان پہ آنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ ویل گیوی مہربانی تیتری سرور، آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لائے ہیں جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اہل سنت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، کتب میں بھی لکھا، کچھ لوگ ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا کریں، لڑنے والی تو بات نہیں ہے نا، ہر چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، اس پہ غور بھی کیا کرو، جب غور کرو گے تو یہی نتیجہ آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ول گیوی، اچھا تحفہ ایک چھوٹا سا سنتے جو ول گیوی کا واقعہ، اور میں اجازت لیتا ہوں، میں پڑھ گیا کافی ماشاءاللہ پیغام پہنچ گیا، پھر آپ کی طلب ہوئی تو پھر دیکھیں گے، بادشاہ نے چاہ تو حاضر ہوں گے۔ تحفہ یہ ہے، دعائیں تو ماشاءاللہ سب پڑھتے ہو، حدیث قصہ ہے، دعائیں کمیل ہے، سب خوبصورت دعائیں ہیں سب، مگر سب دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے دعائے عہد۔ بادشاہ نے تعلیم فرمائی ہے، اس دعا کا بادشاہ نے فائدہ فرمایا ہے کہ جو دعا روز پڑھے گا، سرکار فرماتے ہیں وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، سرکار قبر پہ تشریف لائیں گے۔ لفظ ہے رجعت، رجعت اہم ترین لفظ ہے جس پہ گفتگو بہت کم ہوئی۔ رجعت مادہ ہے رجع کا، مطلب ہے پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا۔ ابھی تک ہم سن رہے ہیں کیا ہوا تھا، ہمیں سننا ہے کیا ہوگا، یہ رجعت کیا ہوگا۔ لو جی رجعت کی ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، میں سرکار کا فرمان سنا لوں۔ سرکار فرماتے ہیں جو روزانہ دو عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرنے والا عام نہیں، محمد کا بیٹا ہے، کائنات کا سچا ہے۔ سچا اسے نہیں کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ میں بسم اللہ کرو، سرکار نے فرمایا جو دو عہد کی تلاوت کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوا اس کی قبر پہ میرا قائم آئے گا۔ قطب رجت میں لکھا ہے امام زمانہ قبر پہ تشریف لائیں گے، اجل اللہ تعالیٰ فارج و شریف قبر پہ تشریف لائیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، بندہ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا۔ سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو دفنانے آئے تھے۔ سرکار فرمائیں گے افسوس ہے تجھے پتہ ہی نہیں چلا، اپنے ہوتے تجھے میت نہ کہتے، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں پہ ہوں۔ وہ دعا ہے تلاوت کرنا، اردو میں اس کا ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھا کرو، ترجمہ نہیں پڑھو گے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ ہر بندے کی زبان عربی نہیں، علماء درس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، عربی لازمی مضمون ہے تو وہاں پڑھایا جاتا ہے، گردانے بھی اور گرامر بھی تو سمجھ آتی ہے، سب بندے تو نہیں سمجھ سکتے۔ اردو سمجھو گے تو عربی کا پتہ چلے گا۔ یہ علی پہ لڑائی بھی اسی لیے ہے، بسم اللہ کی بے نہیں سمجھ آئے۔ ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا۔ یہ تو سرکار کا فرمان ہے۔ اب ان 15 سالہ خطابت میں جس نے دعائے عہد مومن نے پڑھی ہے، ساجد خان جی میسج آتے ہیں مومنوں کے، سید جب سے دعائے عہد پڑھنی شروع کی ہے، پڑھتے ہیں اپنے اوپر پھونکتے ہیں، پورے گھر میں پھونکتے ہیں،
پھونکتے ہیں اور پھونک کے مولا کو سلام کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں. کہتے کرم یہ ہوا نظر بد ختم ہو گئی, پریشانیاں ختم ہو گئی. ایک صاحب کہنے لگے کیس لگا تھا وقت جج سخت تھا, دعائے عہد پڑھ کے رات کو صبح بھی امام کو سلام کر کے گیا, صرف کھڑے ہو کر جج کو پھونکا دیا. کہتے ہیں فیصلہ کچھ کرنا تھا لکھ کچھ گیا. برکت بڑی ہے, وہ پڑھیے گا لازمی ترجمے کے ساتھ. اس کا کوئی ہدیہ نہیں, وہ آپ کے لیے تحفہ ہے. مجمع نہ توڑیے گا, خان صاحب کو دے جائیں گے یا خان صاحب کو آپ ان سے لے لیجئے گا. دعائے عہد یہ تحفہ ہے, پڑھیے گا ضرور, یہی اس کی قیمت ہے. اگر لگا دی گھروں میں پھر نہیں, پڑھیے گا پھر برکت تو دیکھیے گا. ول گیوی گھبرا تو نہیں گئے؟ لو جی روحانیت سے علاج, بس میں بہت پڑھ گیا. روحانیت سے علاج, ہر مرض کا, کوئی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے, خان صاحب اس کا علاج روحانیت سے. دیوی جو تھی, میں نے عرض کیا روحانیت مومن کی میراث ہے. پیدا کر, کیسی ہوگی جب مومن مومن سے لڑنا چھوڑ دے گا. ہاں پیدا ہوگی, غیبت کرنا چھوڑ دے گا, اس کا گلہ اس کی غیبت, اس کا گلہ اس کی غیبت چھوڑ دے گا. ختم, کسی کا گلہ نہیں. جو زبان آل محمد پہ درود پڑھے, علی علی کرے, وہ غیبتیں کرتی اچھی نہیں لگتی. یہ تحفہ ہے شہزادی کے جشن کا, سمیٹتے جاؤ, وصول کرتے جاؤ. لو جی کچھ خاتون آ گئی, آ کے کہتے ہیں ساجد خان صاحب ہم بانج ہیں, بچہ نہیں ہوتا, علاج کر. ول گیوی پریشان, کہتی ہے ہر مرض کا علاج ہے, یہ علاج نہیں ہے. کہنے لگی دل میں کیا کروں, پھر سوچ آئی ان کو کہے کل آؤ. لو جی وہ عورتیں چلی گئی, کل پھر آئیں. ول گیوی کہتی ہے جاؤ میرے پاس علاج نہیں ہے. کہنے لگی تو بڑی عجیب دیوی ہے, تو کہتی ہے علاج نہیں ہے, تیرے پاس آنے کا فائدہ کیا ہے. کہتی ہے اب چلے جاؤ, مجھے آئی بات ذہن میں تو میں بتاؤں گی. روتی روتی ساجد خان جی سو گئی. سوتی ہے روتے روتے یہ کہتے ہوئے جس نے علاج دیے, جس کی برکت سے علاج ملے, پہلی دفعہ پریشانی ہوئی کوئی خالی چلا گیا, روتی روتی سو گئی. کہتی ہے خواب میں دیکھا ایک برقعے والی شہزادی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, آپ کی شیعہ کتب میں لکھا ہے برقعے والی شہزادی ہے. ول گیوی پریشان کیوں ہے؟ او جی پریشان اس لیے ہوں دروازے پہ آئے ہوئے خالی لوٹ گئے. ول گیوی پریشان نہ ہو, صبح تیری باہر کی کیاریوں میں پھول کھلیں گے, غور سے دیکھنا, ایک ٹہنی پہ 5 پھول, 14 پتیاں ہوں گی. بس 14 دفعہ 14 کو سلام کرنا, پتیاں کھلا دینا, بانج پن کا علاج ہو جائے گا. لو جی صبح بڑی خوش, بلوایا عورتوں کو, کہا آؤ میرے ساتھ باغ میں چلو. عورتوں کو کہتی جا رہی ہے ہر ٹہنی پہ 5 پھول ہوں گے. واقعی 5 پھول تھے, ہر پھول میں 14 پتیاں تھیں. کہا 14 کو سلام کروں گی اور پتیاں دے دوں گی. اب اس کو نہیں پتا 14 کیا ہے, بس 14 کو سلام ہے تو پھر پہلے کو سلام, دوسرے کو سلام. آپ بھی صبح صبح اٹھ کے مولا کو سلام کیا کرو, ضروری ہے. السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا صاحب الزمان. سلام کیا کرو. جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے, ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. تمہاری خوش نصیبی ہے, تمہیں بھی علیکہ سلام کا جواب ملے گا. لو جی پتیاں سلام کر کے 14 کو دے دی. صاحب کتاب کہتے ہیں پروردگار نے ایسا کرم کیا, ساروں کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی. ول گیوی دیوی کے نام کا ڈنکا بج گیا. پریشان تھی اب نام کیا رکھوں اس دوائی کا. فوراً ذہن میں آیا گل سیدہ. اوئے ہوئے ہوئے,
گل سیدہ، بس اسے گل سیدہ سے بنتے بنتے آج بھی حکیموں کے پاس گل تھیریا ہوتا ہے نا، گل تھیریا۔ یہ شہزادی کونین کی برکت۔ ولگیوی کہتی ہے آپ نے شفقت تو فرمائی، خواب میں کہتی ہے آپ ہیں کون؟ وہ تو آپ نے سنا ہی نہیں۔ آپ ہیں کون؟ فرمایا ہمیں طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے، دنیا میں تشریف لے آئی ہیں؟ فرمایا نہیں، ہم آئیں گے جزوی طور پر جب آخری نبی آئے گا، مگر کلی طور پہ اس وقت آئیں گے جب ہم سب کا منتقم آئے گا۔ سیدہ کائنات، بس معظمہ کائنات، معظمہ کونین، ملکہ عالمی، دو جملے کمال سنبھالیے گا۔ رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح سیدہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، اجل اللہ تعالی فرجہ۔